لیکن اگر آپ سمجھدار ہو تو آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ایسی فلمیں نہیں دیکھیں، لیکن لوگوں کو ویلن کی طرف سے وائلنس نہیں دیکھنا، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جب ویلن ایسا وائلنس کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کا ریپریسڈ سیلف کیا چاہتا ہے؟ صرف انٹرٹینمنٹ، ہیرو کی طرف سے وائلنس دیکھنے کو۔ یہ جو تین ریلیجنز ہیں، کرسچینٹی، اسلام اور جوڈازم، ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجنز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ مسلمز کا ماننا ہے کہ ایڈم تو پہلے پروفٹ بھی تھے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسلام میں انجینئرنگ کرتا ہوں، مگر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں دھرو راٹھے کی، جو کہ اپنے ہی آپ میں ایک پراپر چیری پکر کا کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دھرو راٹھے AKA چیری پکر، جن کو چاہیے ہے وہ اپنے پسند کی چیز کو اپناتے ہیں اور اس کو توڑ مڑوڑ کر ایسا پیش کرتے ہیں جس سے ان کی وانٹ اور ان کی ڈیزائر پوری ہوتی ہے۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے اور انجینئرنگ کریں گے اسلام پر اور دھرو راٹھے پر، اور دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک مووی کے بجائے ایک مووی کا ریویو دیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ وہ مووی ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ اس مووی کو دیکھنے سے ہمارے اندر وائلنس پیدا ہوگا۔ مگر میں ان کو بتاتے چلوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا کی جو سب سے پاپولر اور وائلنس مووی جو پورے US میں مانی جاتی ہے، اس میں ون آف دا ٹاپ مووی ہے ریمبو۔ ریمبو کے اندر اتنا وائلنس ہے کہ انہوں نے ایک ہیرو نے دشمن کا سینہ چیر کر اس میں سے دل نکال کے اس کو کرش کر دیا۔ مگر اس کا مطلب ہے کیا یہ چیز امریکنز کے اندر آئی ہے؟ امریکہ میں اور جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جس میں یہ مووی پاپولر ہوئی ہے بہت زیادہ، اس میں ایک کتے کو یعنی کہ ایک ڈاگ کو بھی اگر آپ پتھر مارو گے تو آپ جیل جا سکتے ہو کافی مہینوں کے لیے۔ تو دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مووی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی انسٹنٹ آپ کے اندر آ سکتی ہے، بلکہ ایک مووی آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو دھرو راٹھے کو بہت زیادہ لیسن دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے، اب موسٹلی انہوں نے جو اسلام کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائی جو میں نے دیکھی ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ انہوں نے اسلام کی کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جس پر میں بہت زیادہ شوق ہوا کہ انہوں نے جتنی ویڈیو پہ اپنی محنت کی ہے، جتنی یہ ایک ویڈیو پر اپنا ٹائم لگاتے ہیں 4-5 گھنٹے میں بھی 12 گھنٹے میں بھی 2-3 دن، لوگوں نے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی سٹڈی کی ہے اسلام کے اوپر، جو کہ اسلام چھوڑتے بھی ہیں اور اسلام کے اسکالرز بھی ہیں، ان سے زیادہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ جو تین ریلیجنز ہیں، کرسچینٹی، اسلام اور جوڈازم، ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجنز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم دھرو راٹھے کے حساب سے ایک ہی مذہب ہے تو ان تینوں کی جنتیں سیم کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ان تینوں میں سے ایک ایسی جنت ہے جس کے اندر صرف اور صرف سیکس، شراب کی ندی اور غلط الٹے کام جس کو آپ خود بولیں گے کہ غلط کام ہے وہ بھری ہوئی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر ایک فلائٹ کے اندر 3 لوگ جا رہے ہیں جس کے اندر ایک کو چائنا جانا ہے، ایک کو کینیڈا جانا ہے اور ایک کو آسٹریلیا اترنا ہے، اور وہ فلائٹ نکل رہی ہے ممبئی سے، تو وہ تینوں کی فلائٹ کی ڈیسٹینیشن جب الگ ہے تو آپ کس طرح سے بول سکتے ہو کہ یہ تینوں ایک ہی مذہب ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں، وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں؟ جب ڈیسٹینیشن الگ ہے تو اس کا مطلب ہے فلائٹ بھی الگ ہے، فلائٹ الگ ہے تو کیپٹن بھی الگ ہے، یعنی کہ جب ڈیسٹینیشن الگ ہے تو خدا بھی الگ ہے۔ پلیز اپنے مائنڈ کو کانٹیکسچل کی نظر سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، صرف وہ بات نہ کریں جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، کانٹیکسٹ میں بات کریں۔ اگر یہ تینوں مذہب ایک ہیں تو اسلام کے اندر قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ چیپٹر 2 ورس 221 میں مسلم لڑکی کسی بھی نان مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں ایک مسلم لڑکی ایک ہندو سے شادی کر سکتی؟ کیوں ایک مسلم لڑکی ایک جو سے، ایک کرسچن سے شادی نہیں کر سکتی؟ اگر یہ تینوں ابراہیمک ریلیجن ہیں دھرو راٹھے آپ کے حساب سے۔ آپ نے بہت زیادہ مسلم اسکالر سے سنا ہوگا کہ اسلام جو ورڈ نکلا ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے عربک ورڈ سے سلام، سلام کے ورڈ سے ورڈ نکلا ہے اسلام۔ یہ بالکل رانگ ہے۔ دھرو راٹھے نے کہا اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، یہ بھی بالکل رانگ ہے۔ اس ورڈ اسلام کی ایکچول ٹرانسلیشن اور ایبریویشن قرآن میں سے اور عربک ڈکشنری سے میں آپ کو بتاؤں گا۔
اسلام ورڈ نکلا ہے اسلمنا سے. اسلمنا قرآن چیپٹر 49 ورس 14 میں لکھا ہوا ہے. اسلمنا کا میننگ ہے سرنڈر. سرنڈر جو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ اس کانسیپٹ پہ پھیلا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, یعنی کہ آپ کی ول ختم ہو چکی ہے, اب آپ اپنے آپ کو ہمارے آگے سرنڈر کر دیں گے. جب بھی انگلش موویز میں آپ دیکھیں گے FBI جب جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سرنڈر یور سیلف, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور آپ اپنی ہار ایکسیپٹ کر لیں, اور اب جو ہم بولیں گے آپ نے وہ کرنا ہے. اس لیے یہ ورڈ نکلا ہے سرنڈر سے. یعنی کہ اسلام ڈزنٹ مین سبمیشن, اسلام مین سرنڈر. اور یہ بات ایکچوئل میں ایسا ہے, یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے, ایکچولی میں ایسا ہے. کیونکہ دھروو راٹھے بولتے ہیں کہ ایکچوئل میں وہ ایسا ہے, تو میں بھی یہی بول رہا ہوں کہ ایکچوئل میں ایسا ہے. ان کے پاس پروف نہیں ہے, مگر میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں, کیونکہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے. قرآن چیپٹر 49 ورس 14 سے ورڈ آیا ہے. پھر انہوں نے بولا مسلم ورڈ کس سے نکلا ہے. مسلم ورڈ کی بھی ڈیفینیشن آپ نے غلط دی. مسلم ورڈ نکلا بھی اسلام میں ہی سے ہے اور قرآن میں ہی سے ہے. اور مسلم شبد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے. دھروو راٹھے پھر آپ نے ایک اور جھوٹ بولا لوگوں سے مسلم ورڈ کے بارے میں. اس کا ڈرائیو آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں سے کہ مسلم ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. مسلم ورڈ ڈرائیو ہوا ہے قرآن چیپٹر 48 ورس 16 میں, جہاں پر عربک کا ورڈ لکھا ہے یسلمون. مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, ایگزیکٹلی جس طرح سے اصل لفظ ہے یس تسلیم. یس تسلیم مینس سرنڈر, اور مسلم بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے, اور جو اس کو حضرت محمد اور اللہ بتاتے ہیں وہ وہی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو. سارے مذہب اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے. اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے, کیونکہ اپنے دھرم میں اس نے بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ اس بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے. اور پھر آپ نے مسلم ورڈ کی ڈیفینیشن یہ دی کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کی ول اپنے بھگوان کو دے دیتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم ہو جاتا ہے. تو اس آپ نے کہا کہ اس وجہ سے کرسچنز, ہندو, سارے مسلم ان کو کہا جا سکتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ شیطان کو پوجا کرتے ہیں, شیطان کے عبادت گاہ بنے ہیں, شیطان کی مسجدیں بنی ہیں اس دنیا میں, کافی جگہوں پر ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شیطان کو پوجتے ہیں کیا وہ بھی مسلم ہے؟ کبھی ایسا ان کو کہیے گا بھی مت مسلم, ورنہ آپ کے برابر میں کھڑا جو جہادی ہے وہ آپ کو اور خود اپنے آپ کو 70 حوروں کے پاس اسی وقت سیکنڈوں میں پہنچا دے گا, آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. تو اس شیطانی انسان کو کبھی مسلم مت کہیے گا, کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن یہاں پہ غلط ہے. آپ نے کہا اسلام, کرسچینٹی اور ہندوازم ایک ہی مذہب ہیں, اور آپ نے ان سب کو کمبائن کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ سب کو قریب لا سکیں اور اپنے ویورشپ بڑھا سکیں. سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا بہت مشکل بات ہے, میں جانتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو قرآن خود کبھی نہ بولتا قرآن چیپٹر 3 ورس 19 میں کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے. اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن کیوں ہے؟ کہ اگر یہ تینوں مذہب سیم ہیں تو یہ تینوں مذہب بیسٹ ہونے چاہیے آپ کے حساب سے. سو ڈونٹ پورٹرے لائز, اور اپنے آپ کے ویورشپ اور TRP بڑھانے کے لیے, سب لوگوں سے آپ فیور حاصل کرنے کے لیے آپ جھوٹ مت بولیں. آپ نے ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا. آپ نے بولا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو نبی تھا یا سب سے پہلا پروفٹ جو تھا وہ حضرت آدم تھے, جن کو ایڈم بھی کہا جاتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پروفٹ کی پراپر ڈیفینیشن اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو ان کے غلط کاموں سے روک کر خدا کی طرف ان کو رجوع کرے, یعنی کہ ان کے غلط جو ڈس بلیو ہوتے ہیں ان کو چھڑوا کر اللہ کے قریب کرے اور خدا کے قریب کرے. اگر ایسا ہے تو حضرت آدم کس کے لیے آئے تھے؟ حضرت آدم نے کس انسان کو یا کون سے انسان کو دوسروں سے الگ کر کے, ان کے بلیف سے الگ کر کے ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے؟ ایسا تو کوئی تھا ہی نہیں حضرت آدم کے زمانے میں. دھروو راٹھے نے بولا کہ جوڈازم اور اسلام مونوتھسٹ ریلیجن ہے اور وہ مورتی پوجا پہ بلیو نہیں کرتے. اگر ایسا ہے تو ہندوازم کا, اگر ہندو ایک مورتی پوجا کو چومتا ہے یا ایک پتھر کو چومتا ہے تو اس کو مورتی پوجا کہا جاتا ہے.
مگر وہی مسلم جب خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود یعنی کہ جو پتھر ہے اس کو چومتا ہے، جو کہ عربی زمانے سے بت پرستیوں کا وہ کام تھا، بت پرستیوں کا کام تھا کہ بتوں کو پوجنا، پتھر کو پوجنا، یہ خانہ کعبہ سے بھی پہلے کا واقعہ آپ کو اسلام کی ہسٹری میں ملے گا۔ تو جب مسلم پوجتے ہیں اور چومتے ہیں پتھروں کو، جیسے حجر اسود کو چومتے ہیں، تو پھر مورتی پوجا کیوں نہیں کہتے آپ ان کو؟ کیوں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ کے اندر؟ دھروو راٹھے، پھر آپ نے چیری پکنگ کی ہائٹ کو ٹچ کرا اور بتایا کہ کس طرح سے بائبل، گیتا اور قرآن کے اندر جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، جو آیت لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر وائلنس دکھایا جاتا ہے، پر ایکچول میں وہ وائلنس نہیں ہوتا۔ ایکچول میں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ جیسے کہ جیزس نے میتھیو چیپٹر 10 ورس 34 میں کہا ہے کہ I did not came for peace but I came for the sword۔ پھر آپ نے بھی کہا یہ میٹافورک ہے، جو کہ ایکچول میں میٹافورک ہے، کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ کسی نے بھی ایسا ایکشن نہیں کیا کہ پوری بائبل میں جیزس کے سارے ڈسائپلز کبھی بھی کسی کے گردن نہیں کاٹی، کبھی بھی کسی کے ساتھ قتل نہیں کیا، جیزس کے کسی بھی ڈسائپل نے۔ مگر یہی چیز اگر آپ اسلام میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے خود 400 سے زیادہ لوگوں کو مارا، ان کا گلا کاٹا۔ حضرت محمد کے صحابہ نے بے شمار قتل کیے، انہوں نے ورڈز کو فالو کیا اور ایکشن بھی کیا۔ اسی وجہ سے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میرے دوست امت پٹیل نے جہاد کر کے سارے چرچ کو بلاسٹ کر دیا۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ راہل ترواری نے جہاد کیا، یا راہل ترواری نے اپنے آپ کو اڑا دیا مسجد میں جا کر۔ یہ ایکشن صرف اور صرف ایک ایسی آئیڈیالوجی سے آتا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور وہ اسلام ورڈ پیس نہیں بلکہ سرنڈر سے نکلا ہے۔ جھوٹ بولنا بند کیجیے۔ See you later in the next video۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔